أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑالو ہے۔ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو ناپسند کرتا ہے۔ اور جب اسے کہا جائے کہ اللہ سے ڈر تو تکبر اور تعصب اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اگر تم باوجود تمہارے پاس دلیل آ جانے کے بھی پھسل جاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غلبہ والا اور حکمت والا ہے۔ کیا لوگوں کو اس بات کا انتظار ہے کہ ان کے پاس خود اللہ تعالیٰ ابر کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی اور کام انتہا تک پہنچا دیا جائے؟ اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل سے پوچھو تو کہ ہم نے انہیں کس قدر روشن نشانیاں عطا فرمائیں، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے پاس پہنچ جانے کے بعد بدل ڈالے، وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی سخت عذابوں والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب زینت دار کی گئی ہے، وہ ایمان والوں سے ہنسی مذاق کرتے ہیں، حالانکہ پرہیزگار لوگ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے آیت نمبر 212۔ محترم سامعین، اس سے قبل حج کے تعلق سے مسائل بیان کیے گئے تھے، اور اس میں دو گروہوں کا تذکرہ تھا جو منا کے میدان میں حج کے اراکین کے ادا کرنے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے کارناموں کو بیان کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم اپنے باپ دادا کے کارناموں کے بجائے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کی کبریائی، اللہ کی حمد و ثنا، کہ اللہ نے تمہیں اس بات کی توفیق دی، اللہ نے تمہیں کعبۃ اللہ عنایت کیا، اللہ نے دنیا کے اندر تمہیں مرکزیت عطا کی، سب اللہ ہی کا دیا ہوا ہے۔ اگر اللہ یہ اعزاز نہیں دیتا تو لوگ نہ یہاں جمع ہوتے، نہ تمہاری باتیں سنتے، اور نہ دنیا میں تمہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا۔ اب اس کے بعد دو صفتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، ایک ہے دنیا داری والی صفت اور دوسری ہے دینداری والی صفت۔ حالانکہ اس ضمن میں کچھ مفسرین نے بیان کیا کہ جو آیت نازل ہوئی ہے ایک منافق اور ایک مسلمان کے تعلق سے ہے۔ ٹھیک ہے، اپنی جگہ کے پر بات صحیح ہے، لیکن عمومی طور کے پر فقہا کا یہ قانون ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں اس کے تعلق سے ایک فقہی قاعدہ ہے، العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، کہ عبرت یعنی نصیحت لفظوں کے عموم سے لی جائے گی، نہ کہ کسی خاص واقعے کے سبب کی بنیاد پر۔ جیسا کہ مثال کے طور پر قرآن مجید میں بہت ساری آیات کسی خاص پس منظر کے اندر نازل ہوئی۔ اب جیسا کہ سورہ ہود کی ایک آیت، ایک صحابی نے جذبات میں آنے کے بعد ایک عورت کو بوسہ دے دیا، اور انہیں بعد میں احساس ہوا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور انہیں لگا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنے اس جرم کے تعلق سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک بڑا گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نماز کا وقت تھا، نماز ادا کی۔ نماز کے بعد اس صحابی نے پھر کہا کہ اللہ کا رسول، میں نے اصبت حدا، ایک بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تم نے نماز ادا کی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان الحسنات یذہبن السیئات، یقیناً اچھائیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کیا یہ صرف میرے لیے خاص ہے یا تمام لوگوں کے لیے؟ کہا کہ تمام لوگوں کے لیے ہے۔ یعنی آیت نازل بھی ایک خاص پس منظر میں، لیکن واقعہ ایک ہے، لیکن اس واقعے کے تناظر میں جس کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ پیش آئے گا اللہ تمام لوگوں کی بخشش کرے گا۔ تو ایک خاص واقعے کے حکم میں کوئی بات نازل ہوتی ہے وہ واقعے کے تناظر میں ہے، لیکن حکم تمام لوگوں کے لیے عام ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو آیت ہے اس کے پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، کہ بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں۔ اب یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ دراصل چرب زبان لوگ ہوتے ہیں۔ حالات کو دیکھنے کے بعد ہمارے ہاں کیسے نا کہتے ہیں نا، جیسا دیس ویسا بھیس۔ آدمی غصے میں ہے تو غصے والی باتیں اس سے کیجئے، اگر وہ نارمل ہے تو نارمل باتیں کیجئے، خوشی میں تو خوشی کی باتیں کیجئے، یعنی چہرہ دیکھ کر باتیں کرنا۔ تو ایسے لوگ ہوا کرتے ہیں۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہیں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ بناتا ہے تاکہ لوگ اس کی باتوں کا اعتبار کریں۔ کہ میں ایسے لوگ عمومی طور پر کیا کہتے ہیں لوگوں کو اعتماد اور یقین میں لینے کے لیے، ارے اللہ اس بات کا گواہ ہے، میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ بات کہتے ہیں تاکہ لوگ اس کے پر یقین کریں، اعتبار کریں۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ زبردست جھگڑالو ہے، یعنی اپنی باتوں سے جھگڑا پیدا کر رہا ہے۔ اب یہاں مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، آپ نے کسی آدمی کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھا یا وہ کوئی غلطی کر رہا ہے، تو شرعی اعتبار سے آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ اس کی اصلاح کیجئے گا، یہ ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن لوگوں کے درمیان جا کر اس کو بدنام کرنا، اس کی بے عزتی کرنا، چغل خوری کرنا شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اب وہاں پر آپ آ کر کہتے ہیں دوسروں کو، ارے میں نے ایک کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، ایسا بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور اس کے بعد وہ اللہ کو گواہ بناتا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ اگر وہ جھوٹ نہیں بھی بول رہا ہے تو وہ چغل خوری ہے، وہ غیبت ہے،
تو ایسا کہنے سے کہ اللہ اس بات کا گواہ ہے، اس کی بات کے اندر وزن پیدا نہیں ہو جائے گا، یا اس کی بات کے اندر سچائی کی بو آنے کی وجہ سے وہ نیکی نہیں بن جائے گی؟ تو یہ منافقین کا شیوا، یعنی لوگوں کی غلطیاں، لوگوں کو عیوب یا لوگوں کے معاملات کو اچھال کر لوگوں کے درمیان کسی کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا ہمیشہ سے سیوا۔ اور اگر کوئی بات نہیں ملتی ہے تو پھر الزامات، بہتان کے ذریعے سے وہ اپنی باتوں کو مزین کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے اپنے کوئی کردار نہیں ہوتے، اپنی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے، وہ دوسروں کے پر بہتان تراشی کر کے لوگوں کی عزتوں کو اچھال کر اپنے آپ کو باعزت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں نمایاں ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی منافقین کا طریقہ ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مَن يُعْجِبُ وَقَوْلُهُ، جس کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہے، یعنی بات کرنے کا انداز ایسا رہے گا۔ عام طور سے ہمارے ہاں جو چمچہ گری کرتے ہیں، چرب زبان لوگ ہوتے ہیں، چگل خور لوگ ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کا اسٹائل اپناتے ہیں تاکہ لوگ فوری طور کے پر ان کی باتوں کے جھانسے میں آ جائیں۔ یہ خطرناک چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو ان کی باتیں تعجب میں ڈال دیتی ہے، یعنی نبی کے پر بھی ان باتوں کا اثر ہو جاتا ہے، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف سمجھتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ان کی باتوں کا مقصد کیا ہے، لیکن آپ بہت بردبار تھے، نظر انداز کرنے والے، چھوڑ دینے والے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا نہیں تھا۔ نبی دنیا کا سب سے ذہین انسان ہوتا ہے، نبی نہیں پہچان پائے گا تو کون پہچانے گا؟ اس کے بعد بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہے کہ وہ باتیں تعجب میں ڈالتی ہے، لیکن اس کے مقصد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگاہ رہا کرتے تھے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ یہاں خطاب نبی کو، لیکن دنیا کے تمام انسان مخاطب ہے کہ جن کے پاس آ کر لوگ ایسی ایسی باتیں کیا کرتے ہیں، یہ سماج اور معاشرے کے اندر انتہائی اہم اصول اور ضابطے ہیں، یا اس طرح کے فتنہ برپا کرنے والے لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے، ان کے اوپر نگاہ رکھی جائے، جو ہمارے تعلقات اور لوگوں کی عزتوں کو کھیل کر معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو مَن يُعْجِبُ وَقَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیتی ہیں، خوش کر دیتی ہیں، اور وہ اپنی باتوں کے پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، قسمیں کھاتا ہے۔ یہ عام طور سے منافقین کا شیوا رہا، قسمیں کھانا، لوگوں کو اعتبار میں اور اعتماد میں لینے کی کوشش کرنا۔ جبکہ ایک مسلمان، آپ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھیے، حضرت عمر فاروق، دیگر مسلمان، یہ جلدی قسمیں کھاتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ اپنی بات کے دھنی تھے، انہیں قسمیں کھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جو جھوٹا ہوتا ہے، مکار ہوتا ہے، اسے قسمیں کھانے کی ضرورت پیش آتی ہے، کسی سچے کو قسم کھانے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس کی بات کی سچائی کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ لوگ اسے ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے راضی ہوتے ہیں۔ تو یہ سخت قسم کا جھگڑالو ہے۔ کچھ ضعیف روایتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ یہ اخنس بن شریق ثقفی ایک منافق شخص تھا، جو لوگوں میں اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا، بہت پیارے انداز میں، اور اس طریقے سے کہ فوری طور کے پر لوگ اس کی بات سننے کے لیے تیار ہوتے، ماننے کے لیے تیار ہوتے، یہ اپنا حربہ استعمال کیا کرتا تھا۔ اسی تعلق سے قرآن مجید نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لیکن یہاں میں نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ فقہ کا قانون ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ، کہ عبرت اور تعبیر، نصیحت لفظ کے عموم سے لی جائے گی، یعنی دنیا کا جو بھی انسان ایسا کام کرے گا دراصل وہ مجرم ہے۔ وہ جو کردار ایسا ادا کرنے والا کوئی بھی انسان ہوگا، آپ اسے فوری طور کے پر پرکھ لیجئے اور اس کے بارے میں چوکنا ہو جائیے۔ اب دوسری آیت آگے قرآن مجید بیان کرتا ہے اس کے تعلق سے، وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ، اور جب یہ کہاں جاتا ہے، زمین کی طرف لوٹ کر جاتا ہے، تو کیا کرتا ہے، لِيُفْسِدَ فِيهَا، زمین میں، کھیتی میں، نسل میں بربادی کرنے کی، تباہی پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، ہر چیز کو تباہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا۔
یہاں بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ باتوں کا چغل خوری کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ جھگڑے آگے بڑھتے ہیں، اور یہ جھگڑے ہماری نسلوں کو، ہماری تجارت، ساری چیزوں کو، یعنی ہمارے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، ہمارے تعلقات کی مضبوطیوں کو کمزوری کے اندر تبدیل کر دیتے ہیں۔ لہذا ان باتوں کے پر بہت چوکنا رہنا چاہیے۔ آگے قرآن مجید بیان کر رہا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے اللہ سے ڈر، لوگ اس کو نصیحت کرتے ہیں کہ ایسا کام مت کر، یہ مناسب نہیں ہے، تو یہ کیا کہتا ہے؟ اخذت العزت بالاسم، تو تکبر اور تعصب اسے گناہ کے پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمارے ہاں جس کو انا پرستی، مجھ کو بول رہا ہے، میرے اندر یہ خامی ہے، میں غلط کر رہا ہوں۔ منافقین کے تعلق سے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، لوگوں کی برائیاں لا کر بیان کر رہے ہیں، لوگوں کے پر الزامات لگا رہے ہیں، غیبتیں کر رہے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اصلاح کا کام کر رہے ہیں۔ یعنی انہوں نے سارے معاملات کو ہی پلٹ دیا ہے۔ ایمان کی جگہ جیسا کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، اسی طرح ان کے معاملات میں اچھائیوں کے بجائے برائیاں ہوتی ہیں۔ یہ اپنی برائیوں کے ذریعے لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، اصلاح کا کام کر رہے ہیں، حالانکہ یہ اصلاح نہیں ہے۔ تو اس کو جب یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذت العزت بالاسم، تو تعصب اور تکبر اسے گناہ کے پر آمادہ کرتا ہے، اور وہ اور سختی کے ساتھ اپنے گناہوں کے پر جم جاتا ہے۔ فحسبہ جہنم، تو ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے، ولبئس المہاد، اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اس ضمن میں مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے نازل بھی۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے رہنے والے تھے، اسی لیے ان کو رومی کہا جاتا ہے، اور یہ لوہار تھے۔ لوہار کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ہاں جو لوہار کام کرتے ہیں، لوہار کا مطلب یہ ہے یہ اوزار بنانے کے ماہر تھے، تیر بنایا کرتے تھے، تلوار بنایا کرتے تھے، اس وقت تو لوہار لوگوں کا یہی کام تھا۔ تو یہ اپنے فن کے ماہر تھے، اور اس بنیاد کے پر انہوں نے بہت دولت جمع کر لی تھی۔ روم سے مکہ آئے، مکہ آنے کے بعد کاروبار شروع کیا، کاروبار شروع کرنے کے بعد لوگ ان کے پاس اوزار بنانے کے لیے، تیر کے لیے، تلواروں کے لیے آیا کرتے تھے، ڈھال بنوانے کے لیے آتے، اور انہوں نے اپنے اس فن اور ہنر کی بنیاد کے پر خوب پراپرٹی دولت کما لی تھی۔ اللہ نے اسلام کی ہدایت دی، مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو یہ بھی مدینہ جانے لگے۔ مشرکین مکہ نے ان کو روک لیا، کہا کہ جب تم مکہ آئے تھے تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، اب تم یہ ساری پراپرٹی، ساری دولت جمع کر کے مدینہ لے جانا چاہتے ہو تاکہ مسلمانوں کو طاقت ملے، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، یہ بتاؤ اگر میں اپنی ساری پراپرٹی، ساری دولت تم لوگوں کو دے دوں تو کیا تم مجھے مدینہ جانے دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ بالکل۔ ایک مشرک کے لیے دنیا کی دولت سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے؟ وہ تو دنیا کی دولت اور آسائشوں کے لیے سب کچھ کرتا ہے۔ چنانچہ وہ راضی ہو گئے اور ان کی ساری پراپرٹی کو لے لیا۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری پراپرٹی، پوری دولت ان لوگوں کے حوالے کیا، تنہا مدینہ کے لیے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اطلاع دے دی گئی کہ حضرت صہیب رومی اپنی ساری جائیداد کو قربان کر کے اللہ کی راہ میں تنہا مدینہ آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں مدینہ آتے ہوئے دیکھا تو کیا کہا؟ صہیب نے نفع کمایا، صہیب نے نفع کمایا۔ آج ہمارے ہاں اگر کوئی دنیا لٹا کر اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو دنیا دار قسموں کے لوگ کیا کہتے ہیں؟ بیوقوف ہے، پاگل ہے، اپنی ساری پراپرٹی کو داؤں پر لگا دیا، اب اپنے لیے، بال بچوں کے لیے، مستقبل کے لیے کیا کرے گا؟ ہمارے ہاں دنیا کو کافی اہمیت دی جاتی ہے، آخرت کو نہیں۔ اصحاب کرام نے آخرت کو اہمیت دی، دنیا کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی۔ سورہ اعلیٰ کے اندر جو پیغام ہر جمعے ہمیں سنایا جاتا ہے وہ اسی لیے ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا،
تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، والآخرۃ خیر و ابقی، حالانکہ آخرت سب سے بہترین، ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، وہ کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے۔ تو یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ ان کے تعلق سے قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے، یہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے ان کے واقعے کے پس منظر میں نازل بھی، لیکن دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے جو بھی اللہ کے دین کے لیے اور اپنے دین کے تحفظ کے لیے اس طرح کی قربانیاں دے گا، وہ اسی آیت کا مصداق بنے گا اور اللہ کے یہاں اسی طرح پسندیدہ اور اللہ کا چہیتا بندہ ہوگا۔ جو بھی یہ کام کرے گا، یہ قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے ہے، اللہ کے ہاں قانون تمام لوگوں کے لیے ایک جیسا ہے۔ جو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کرنے کے پر انہیں انعام ملا ہے، اگر قیامت تک کے آنے والا کوئی بھی مسلمان وہی کام کرے گا تو وہی نعمت، وہی انعام، وہی رحمت و برکت جو حضرت صہیب رومی کو ملی تمام مسلمانوں کو ملے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب آگے جو چیز بیان کی جا رہی ہے یہ تو بتا دیا گیا، ایک کردار دنیا داری والا ہے، دوسرا کردار دینداری والا ہے۔ ہم کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں یا تو آخرت کو؟ اب اس کے بعد جب ان چیزوں کو بیان کر دیا گیا، اب اللہ دین اسلام کے تعلق سے بیان کر رہا ہے کہ دین میں مکمل داخل ہو جاؤ۔ اس ضمن میں کچھ لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، ترمذی کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب شور ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، مدینہ تشریف لے کر آ گئے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے گئے، اور جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو انہوں نے کہا کہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے، فوری طور کے پر مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ یہودیوں سے مفاہمت کے لیے یا انہیں اپنے قریب کرنے کے لیے، اس لیے کہ مدینہ میں 3 بڑے بڑے قبیلے یہودیوں کے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، 3 بڑے بڑے قبیلے مدینہ کے اطراف میں آباد تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ یہودیوں سے مفاہمت کے لیے، انہیں اپنے قریب لانے کے لیے ہم سنیچر کے دن کا احترام کریں، اس لیے کہ یہودیوں کے نزدیک سنیچر کا دن اہمیت والا ہے۔ اس ضمن میں بھی وہ روایت آپ کے سامنے یہ رہنا چاہیے کہ بخاری کی مشہور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمعہ کا دن سب سے پہلے یہود کے پر پیش کیا کہ اسے ہفتے کی عید بنا لی جائے، لیکن انہوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے سنیچر کے دن کو اہمیت دی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصارہ کے پر بھی جمعہ کے دن کی اہمیت، اس کی فضیلت کو پیش کیا، انہوں نے بھی اسے قبول نہیں کیا، بلکہ سنیچر کے بجائے اتوار کو انہوں نے اپنے لیے مقدس دن بنا لیا ہفتے کا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمدیہ کے پر جمعہ کے دن کو پیش کیا، تو امت محمدیہ نے بغیر کسی تبدیلی کے، کمی بیشی کے جمعہ کے دن کو قبول کر لیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑے شرف کی بات ہے۔ اب یہودیوں کے یہاں سنیچر کا دن اہمیت کا ہے، یعنی جس طرح مسلمان جمعہ کے دن کو اہمیت دیتے ہیں، یہود اسے سنیچر کے دن کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ سنیچر کے دن کو اہمیت دی جائے اور اس کے بعد اونٹ کے گوشت کو ممنوع قرار دیا جائے تاکہ لوگ اس کو استعمال نہ کریں۔ یہ یہود کے یہاں پر بھی مسئلہ تھا، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پر الزام لگاتے ہوئے، بہتان تراشی کرتے ہوئے اونٹ کا گوشت استعمال نہیں کرتے تھے، حالانکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیماری کی وجہ سے اونٹ کا گوشت ترک کیا تھا، کوئی حرام ہونے والا مسئلہ نہیں تھا۔ بعد میں اللہ نے ان لوگوں کی شرارت کی وجہ سے یہودیوں کے پر اونٹ کے گوشت کو حرام قرار دیا، حالانکہ ان لوگوں کے پر حرام نہیں تھا، یہ ان لوگوں کی نالاکی کی وجہ سے کیا گیا۔
اب انہوں نے کہا کہ یہ دونوں چیزیں کی جائے. اسی کے ضمن میں آیت نازل بھی کہ اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ بعض چیزوں کو اپناؤ بعض چیزوں کو نہ اپناؤ، ایسا نہیں ہے. اور یہ تمام مسلمانوں کے لیے قیامت تک کے لیے سبق اور عبرت کا پیغام رکھتی آیت کہ ہم قرآن مجید کے حکموں کے مطابق، جیسا کہ قرآن کہہ رہا ہے، مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا ہے. ہمارے یہاں پر بھی دیکھیے لوگ اسلام کو کتنے خانوں میں بانٹ کر رکھے ہیں. یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ تمہاری حدیث ہے، تم عمل کرو، میں نہیں عمل کرتا. یہ کیا مطلب ہے؟ حدیثوں کو مسلک کے نام کے پر بانٹ دیا گیا. نمازیں بھی آپ ہمارے درمیان مختلف جو پاتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، ہم نے اسلام کو مختلف خانوں میں بانٹ دیا ہے، جبکہ اللہ نے قرآن و حدیث دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے نازل کیا تھا. ایسا نہیں کہ کچھ کے لیے یہ ہے کچھ کے لیے وہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ، عرب کے مسلمانوں کے لیے کوئی اور دین ہے. نہیں، اسلام پوری دنیا کے لیے ایک ہی ہے. ہم نے اس کے درمیان خانہ بندی کی ہے، اس کے درمیان اس طرح کے مسلک کے نام کے پر پہرے داری کر دی اور دیواریں اٹھا دی ہیں. بہت بڑا المیہ مسلمانوں کے لیے بنا ہوا ہے. قرآن صاف کہہ رہا ہے مکمل داخل ہو جاؤ. بہت سارے لوگ آپ دیکھیے نماز کے تعلق سے روایتیں پیش کیجئے، رفع الیدین کے تعلق سے روایتیں پیش کیجئے، نہیں مانتے. کیوں؟ ہمارا مسلک نہیں ہے. یعنی دین کی ایک بات کو آپ تسلیم نہیں کرتے بلکہ یہ مثال دیا ہو. ایسی بہت ساری حدیثوں کو نہیں مانتے، بہت ساری باتوں کو نہیں مانتے. عقیدے کے نام کے پر اتنے بڑے بڑے اختلافات کہ اللہ رحم کرے. ہمارے یہاں اشاعرہ کا یعنی وہ لوگ یہ معتزلہ وغیرہ اللہ کی صرف 7 صفتوں کو مانتے ہیں، اور وہ چیز ہمارے درمیان بھی ہے، لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صرف 7 نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ ہے جو قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں. لیکن لوگ انہی 7 صفتوں کو معتزلہ، اشاعرہ، ان لوگوں کے عقیدے کی بنیاد کے پر، ماتوریدیت کی بنیاد کے پر مانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید صاف کہتا ہے عرش پر مستوی ہے، لیکن کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہے. ہمارے ہاں بچوں کو ایک نظم پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی اسی عقیدے کی عکاسی کرتی ہے کہ لا موجود الا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا وجود نہیں، اکیلا وجود صرف اللہ کا ہے. یہ ہمارے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے، سکھایا جا رہا ہے. عقیدے کی خرابیاں، قرآن کے بالکل خلاف، احادیث کی مخالفتیں آپ کو جگہ جگہ ملے گی. اور اس کے بعد بھی یہ بات آتی ہے ٹھیک ہے ہم قرآن و حدیث کو مکمل طور کے بعد تسلیم کرتے ہیں، تو کیا شادی بیاہ کے مواقع کے پر، موت میت کے موقع کے پر، دیگر مواقع کے پر بھی ہم قرآن و حدیث کو ویسے ہی فالو کرتے ہیں جیسا کہ قرآن نے مطالبہ کیا ہے؟ یا مسلک اور برادری کے نام کے پر ہم ہمارے درمیان ایسے رسم و رواج کو بڑھاوا دیے ہوئے ہیں جو قرآن و حدیث کے صریح خلاف ہے؟ یہ بہت اہم باتیں ہیں. ٹھیک ہے تہذیب کی بنیاد کے پر کچھ جگہ پر کچھ باتیں الگ ہو سکتی ہیں، لیکن رسومات کی بنیاد کے پر لوگوں کے درمیان اسلام کو اجنبی بنانے کی کوشش مت کیجیے گا. مکمل طور سے اسلام کے حوالے اپنے آپ کو کرو. ایک روایت جو اس ضمن میں بہت اہمیت رکھتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میرے لے آئی ہوئی شریعت کے تابع نہیں کر دیتا. ہمارے ہاں خواہشات کی بنیاد پر ہی سارے مسائل ہیں. میری خواہش ہے، بیٹے کی خواہش ہے، بیوی کی خواہش ہے، باپ کی ہے، ماں کی ہے، بھائی کی ہے. خواہش کی بنیاد کے پر ہم نے دین کو مکمل طریقے سے جگہ جگہ سے اپاہج بنا دیا ہے. آپ نے کیا کہا؟ اپنی خواہشات کو میری لائی ہوئی شریعت کے تابع کرنا ہوگا، تبھی ایمان تمہارا مکمل ہوگا. یہ نہیں کہ ہم اپنی بھی چلائیں اور اس کے بعد اسلام کی بھی چلائیں، ایسا نہیں ہے. چلانا ہے تو صرف اسلام کی چلانے والی چلے گی اور اس کے علاوہ کسی کی نہیں چلے گی. مسائل اسی بنیاد پر پیدا ہوتے ہیں جب ہم اپنی خواہشات، اپنی فکر، اپنے خیالات کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسلام کے مطابق چلو، اسلام کو فالو کرو. یہ نہیں کہ اسلام کو اپنے مطابق چلانے کی کوشش کرو یا جو ہمارے خیالات ہماری فکر کے اندر آتا ہے اس کے مطابق قرآن و حدیث کے دلائل کو توڑ مڑو کر پیش کرنے کی کوشش کرو. نہیں، قرآن وہی کہہ رہا ہے ادخلوا فی السلم کافہ،
پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو. قرآن کہیں پر یہ نہیں کہتا ہے کہ ولا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی. وہ کیا کہتا ہے؟ خطوات. خطوات کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیپس. شیطان ڈائریکٹ آپ سے شرک نہیں کرائے گا، وہ دھیرے دھیرے آپ کو گناہ کے قریب لے کر جاتا ہے. پہلے چھوٹا کرائے گا، پھر اس سے بڑا، پھر اس سے بڑا، دھیرے دھیرے آپ کو لے کر جاتا ہے. قوم نوح کے اندر بھی دیکھیے اس نے کیا کیا تھا. سب سے پہلے اس نے عقیدت کے نام پر، غلو کے نام پر کہ تمہارے یہ بزرگ لوگ ہیں تو ان لوگوں کے مجسمے یادگار کے طور پر مناؤ، تاکہ جب تم ان کے مجسموں کو دیکھو گے ان کی یاد آئے گی اور تم انہی کی طرح عبادت کرنے لگو گے. تو نیکی کے نام کے پر اس نے ایک فتنے کو جنم دیا. یہ پہلا اسٹیپ تھا. اس کے بعد جب یہ نسل چلی گئی، آنے والی نسلوں نے اور مزید قدم اٹھایا، اس کے بعد والی نسلوں نے اور آگے اپنے آپ کو بڑھایا. نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر انہی کی عبادت کی جانے لگی. یہی معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو قبرستان کی زیارت کرنے سے منع کیا تھا. کیوں منع کیا تھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابھی یہ نئے نئے شرک سے باہر نکلے تھے اور جا کر دوبارہ اسی قبر پرستی کے اندر ملوث ہو سکتے تھے. لیکن جب ان کا ایمان پختہ ہو گیا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا انی نہیتکم عن زیارت القبور، سنو میں نے تم لوگوں کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا. الا فزوروها، سنو اب تم اس کی زیارت کر سکتے ہو. فإنها تذکر الآخرہ، اس لیے کہ وہ آخرت کی یاد دلاتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمانی کیفیت دیکھ لی کہ اب یہ قبروں کے تعلق سے کسی گمراہی کے اندر مبتلا نہیں ہو سکتے، اجازت دے دی. تو یہ معاملہ ہے. لیکن آج آپ دیکھیے کہ امت مسلمہ پھر وہی گمراہی کے اندر مبتلا ہو گئی ہے. وہی قبروں کی زیارت کے نام کے پر، عقیدت کے نام کے پر اللہ کو چھوڑ کر انہی لوگوں کو سب کچھ ماننا، اپنی مرادت حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے وہاں پر جانا. پیچھے میں نے تذکرہ بھی کیا تھا، ایک ویڈیو دیکھ کر دل کانپ جاتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے دجال امت مسلمہ کے درمیان پیدا ہوئے. ایک مزار کے پر کھڑا ہوا ایک صوفی کہتا ہے کہ نعوذ باللہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولیاء سے مدد مانگا کرتے تھے، تو جب نبی اولیاء سے مدد مانگ رہا ہے تو ہم کیوں نہیں مانگ سکتے ہیں، جبکہ نبی دنیا کا سب سے بہترین انسان. نعوذ باللہ. قرآن سورہ انبیاء کے اندر واقعات کو بیان کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حضرت لوط اللہ سے مدد مانگتے ہیں، حضرت داؤد، سلیمان، زکریا، یحییٰ، الیاس، حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے اللہ سے مدد مانگی، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ سے دعا مانگی، حضرت زکریا کو اولاد نہیں تھی اللہ سے دعا مانگی. سب اللہ سے مانگ رہے، سب اللہ کے محتاج. اب یہاں نعوذ باللہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ نبی بھی نعوذ باللہ ولیوں سے مدد مانگتا ہے. نبی کے ہوتے ہوئے کسی پیر ولی بزرگوں کی کوئی نہیں چلتی ہے. سورج کے نکلنے کے بعد چاند ستارے سب اپنی روشنی کھو دیتے ہیں. تو نبی کی حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دراصل مثل سورج کے ہے، جب یہ آ جاتی ہے تو کسی کی کچھ نہیں چلتی ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان چراغوں کی ضرورت پیش آتی ہے سورج کے نکلنے کے بعد. نعوذ باللہ نبی کو تم محتاج بتا رہے ہو، کس کا؟ اللہ کا نہیں، بندوں کا. یہ ساری خرافات. یہی کہتے ہیں نا کہ شرک انسان کو ایسی گمراہیوں میں اور ایسے اندھیروں میں بھٹکاتا ہے کہ انسان سمجھ بھی نہیں پاتا. لہذا ان ساری چیزوں کے بارے میں بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. تو یہ شیطان کا اسٹیپ ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کے اسٹیپس کی دھیرے دھیرے آپ کو بڑے گناہوں کی طرف لے کر جاتا، اس سے بچو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی میں کوئی شبہ نہیں. کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں جو چھپے ہوئے ہوتے ہیں، سامنے آ کر دوستی بتاتے ہیں، پیچھے سے پیٹھ میں چھرا گھونپ دیتے ہیں. منافقانہ جو طرز روش ہوتی ہے، سامنے آ کر ہم سے دوستی نبھائیں گے، پیچھے جانے کے بعد دشمنی نبھائیں گے. لیکن دشمن شیطان جو ہے تو اس کے بارے میں شبہ ہی نہیں کہ وہ سامنے آ کر دوستی کا سوانگ رچے گا. نہیں، وہ کھلا دشمن ہے. وہ سامنے آئے، پیٹھے آئے، کہیں سے بھی آئے، ہر طرف سے دشمنی نبھائے گا. کھلا دشمن ہے. قرآن صاحب کہہ رہے ہیں کہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اتنی ساری دلیلوں کے آنے کے بعد جو قرآن پیش کر رہا ہے،
اس کے بعد بھی اگر تم پھسل جاؤ تو جان لو گے کہ اللہ عزیز ہے، غلبے والا، حکیم ہے، حکمت والا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان لانے کی وجہ سے اس کی قدرت کے اندر، اس کے غلبے کے اندر کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ یہ بات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث غفاری کے اندر بیان کی، مسلم کی ایک طویل روایت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ خود بیان کرتا ہے، ایک طویل روایت، وہ اللہ کہتا ہے کہ آدم کی اولاد، اگر تم سب کے سب دنیا کے سب سے بہترین انسان، سب سے متقی اور پارسا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر پورے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آنے والے ان کے جیسے ہو جاؤ تو میری ملکیت میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کرو گے، اور اگر تم سب کے سب دنیا کے سب سے بدترین انسان کی طرح ہو جاؤ، فرعون کی طرح ہو جاؤ، ابو جہل کی جیسے ہو جاؤ، تو میری ملکیت میں ایک ذرے کی کمی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے۔ یہ عبادتیں، یہ روزہ، یہ ساری عبادتیں نیکیوں کے نام پر جو ہم کر رہے ہیں، یہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت، قوت، شان و شوکت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا ہے، نہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کی ملکیت، اس کی حکومت اور اس کی سلطنت میں کوئی کمی واقع ہوتی ہے۔ تو اللہ اسی بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ عزیز ہے، حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ اگر وہ گناہوں کے باوجود ہمیں چھوٹ دے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے کے پر غلبہ نہیں رکھتا، وہ حکمت کی بنیاد کے پر چھوٹ دیتا ہے، مہلت دیتا ہے۔ آگے اللہ ارشاد فرما رہا ہے، هل ينظرون الا ان ياتيهم اللہ، کہ کیا یہ لوگ اس بات کے منتظر ہیں کہ اللہ ابر کے سائبانوں میں آ جائے، یعنی قیامت واقع ہو جائے، یا والملائکۃ، اور فرشتے بھی آ جائیں، وقضی الامر، اور کام انتہا کو پہنچا دیا جائے، یعنی قیامت واقع ہو جائے، وإلی اللہ ترجع الامور، تو حقیقت تو یہ ہے کہ سارے معاملات اللہ ہی کی طرف پلٹنے والے، سب کو اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، لیکن اللہ نے ان تمام چیزوں کے لیے ایک وقت متعین کیا ہے جو قیامت کا ہے، اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا، جو وقت متعین ہے اسی کے پر قیامت آئے گی، نہ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر تم اتنے سارے دلائل کے آنے کے بعد قیامت کے بارے میں منتظر ہو تو ذرا یہ سوچو، سوال کرو بنی اسرائیل سے، کم آتیناہم من آیت بینہ، ہم نے ان کو کتنی دلیلیں، معجزات عطا کیے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، لیکن اس کو دیکھنے کے بعد کیا ان کے درمیان شرارتیں کم ہوئی؟ نہیں۔ فرعون کے سامنے کتنے بڑے بڑے معجزات پیش کیے، اور سب سے بڑا معجزہ یہ تھا کہ اللہ نے فرعون کو اس کے لشکر کے ساتھ دریا میں غرقاب کیا۔ اب جب یہ سارے معجزات کو دیکھنے کے بعد، دشمن سے نجات پانے کے بعد باہر نکلتے ہیں، ملک شام کی طرف جاتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ ابھی نجات پائے ہیں اور تھوڑی دور پہنچنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ جب ایک قوم کو دیکھا کہ بتوں کی عبادت کر رہے تھے تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلیہ، موسیٰ ہمارے لیے بھی ان لوگوں کے جیسا ایک معبود بنا دو۔ جس بت پرستی کے تعلق سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پوری زندگی لڑتے رہے، انہیں سمجھاتے رہے، وہی کام کرنے کے لیے دوبارہ آمادہ ہو گئے۔ یہ شرارت تھی ان لوگوں کی۔ اور اس کے بعد جب ان لوگوں کو میدان تی میں 40 سالوں تک چھوڑ دیا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لانے گئے، بچڑے کی عبادت کرنے لگ گئے۔ میدان تی سے نکلے، عمالقہ قوم سے لڑنے کا ان لوگوں سے مطالبہ کیا گیا، لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 40 سال تک بھٹکنے کے بعد نئی نسل آئی، اس کے بعد ان لوگوں کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے اب تم یہاں ملک شام میں داخل ہو جاؤ، اور داخل ہوتے وقت تو یہ کہو حتتن، کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ تو وہاں پر ان لوگوں نے اس کو بھی بدل دیا اور کہا کہ حبۃ من الشعر، اللہ ہمیں ایسی بالیاں عطا کر جس میں دانے بھرے ہوئے ہوں۔ وہاں بھی دنیا اتنی شرارتیں تمہارے اندر موجود تھیں، تو اللہ نے کتنی ساری نعمتوں سے ان لوگوں کو نوازا، معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وَمَن يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْ، جو اللہ کی نعمتوں کو تبدیل کر دیتا ہے جب کہ وہ آ چکی ہیں، تو اللہ سخت عذاب والا ہے اور بندوں کے تعلق سے ان کی گناہ کی سزا بھی دینے والا ہے۔ اب یہاں مسلمانوں کو ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ کے نافرمان دنیا کی نعمتوں میں پلتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کی ترقیاں، ٹیکنالوجی، دولتیں، خوشحالیاں انہی لوگوں کے ساتھ بظاہر ہے، حالانکہ حقیقت نہیں۔
حقیقت میں مومن جتنا مطمئن ہوتا ہے اور اسے جتنا دلی سکون ہوتا ہے کسی بھی نہیں ہوتا۔ یہ صرف ظاہری طور پر ہم کو نظر آتا ہے، بڑے خوش خرم ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، گھومنے کے لیے نکل رہے ہیں، بڑے آسودہ حال ہیں، گھر بڑے کشادہ ہیں، تجارت اچھی چل رہی ہے، یہ صرف ظاہری ہے۔ نعمتیں جو حقیقت میں اللہ کے ذکر کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر، مسلمان ہونے کی بنیاد پر ملتی ہے، سب سے بڑی نعمت اگر دنیا میں کچھ ہے تو وہ نعمت اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت اللہ نے جو عطا کی ہے، اسی لیے کہ اسی کی بنیاد پر جنت ملنے والی ہے، اسی کی بنیاد کے پر ہمیں جہنم سے بچایا جائے گا۔ ساری نعمتوں کی بنیاد اسلام ہے، اور جسے اسلام نہیں ملا، دنیا کی جو بھی نعمتیں مل گئی یہ تو آخرت کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں ہے۔ تو جو آخرت کو سامنے رکھتے ہیں، دنیا کی آسائش بے معنی ہے۔ تو اللہ نے اسی چیز کو یہاں بیان کیا، زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کہ کفار کے لیے دنیا کی زندگی کو سنوار دیا گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ہاں یہ بڑی نعمتوں کے اندر پل بڑھ رہے ہیں۔ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ لوگ دنیا میں مسلمانوں کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ چیز آج سوشل میڈیا کے پر، جگہ جگہ کے پر ہمیں نظر آ رہی ہے۔ لیکن وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو متقی ہیں یہ آخرت میں ان لوگوں سے بہت اونچے مقام پر ہوں گے جس کا یہ تصور نہیں کر سکتے۔ ہمیں آخرت کو سامنے رکھنا ہے، دنیا کو نہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب روزی دیتا ہے، اور جنت میں بے حساب رزق ملنے والا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ نہ وہاں موت آئے گی، نہ نعمتیں ختم ہوگی، اور وہاں نہ انسان کے پر بڑھاپا آئے گا۔ وہ ساری چیزیں جو دنیا میں زوال کی طرف لے کر جاتی ہیں، ان ساری چیزوں سے جنتی محفوظ ہوں گے۔ تو حقیقت میں اللہ بے حساب رزق کو ہمیں کہاں دے گا؟ جنت میں۔ وہاں کسی بھی چیز کا کوئی حساب نہیں ہوگا، جو کھا سکتے ہو کھاؤ، جو خرچ کر سکتے ہو کرو، اس کے بارے میں کوئی باس پرسو نہیں ہوگی، نہ وہ چیزیں کبھی ختم ہونے والی ہے۔ آگے رسولوں کی بعثت کے تعلق سے کہ رسول دنیا میں آئے، کیوں آئے، کب رسولوں کی ضرورت پیش آتی ہے، اس تعلق سے تفصیلی بیان آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن مجید میں جو دو کردار موازنے کے طور پر پیش کیے جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی پیش کیا گیا، ایک منافقانہ کردار اور دوسرا مومنانہ کردار، یہ دونوں کردار پیش کر کے ہمیں تنبیہ کی جاتی ہے کہ ہمیں کس کردار کو اپنانا ہے۔ جو کردار اپنائیں گے نتیجہ اسی طریقے کا سامنے آئے گا، جس راہ کے پر چلیں گے۔ اگر آپ مالیگاؤں کے پر جانے والے راستے پر چلیں گے تو یقیناً آپ وہیں جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ آپ شیرڈی پہنچ جائیں گے۔ جس راہ کے پر چلیں گے منزل آپ کی وہی ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ جا رہے ہیں شیرڈی کے راستے کے پر اور مالیگاؤں پہنچ جائیں، نہیں۔ یہی معاملہ جنت کا بھی ہے کہ جب آپ اس کی راہ پر چلیں گے تو جنت ہی ملے گی، ویسا اعمال، ویسا کردار اپنانا ہوگا۔ اور اگر جہنمی والے کردار اپنائیں گے، اس راہ پر چلیں گے تو جہنم کا ہی ایندھن بنیں گے، کچھ اور نہیں بننے والے ہیں اور کچھ اور ملنے والا نہیں ہے۔ تو راہ اپنانا یہ ہمارے اختیار میں، اللہ نے ہمیں اتنا اختیار دیا ہے کہ ہم کس راہ کو اختیار کریں، یہ ہمیں اللہ کی طرف سے چھوٹ ملی ہے۔ تو ہم اس اختیار کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، بلکہ صحیح استعمال کر کے جنت والے کام کر کے اللہ کو راضی کر کے اپنی منزل حقیقی تک پہنچنے کی کوشش کرے، اور ان تمام کردار، تمام معاملات سے بچے جو ہمیں جنت سے محروم کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔